اگر حکومتیں اور حکومت کے ماتحت ادارے تمام لوگوں کے لیے قانون کو یکساں بنا دے اور سب کے اوپر اس کا عمل درآمد ہو تو ظاہر ہے اس شہر کے اندر کسی کو احساس یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ لسانی بنیاد پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں پھر وہ تاثر نہ لے لیا جائے کہ میں نے پختون کے خلاف بات کی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی خدائی کوئی عجیب سی الگ سے مخلوق ہے جو اس شہر میں ان ڈاکومنٹڈ بزنس کر رہی ہے۔ میں کہوں پختون تو پھر آپ کہیں گے کہ پختونوں کے لیے کہہ دیا۔ وہ کوئی بزنس ان کا ریکارڈ پر نہیں۔ میں چھوٹے سے مکان کی بھی ٹرانسفر کے اوپر سی وی ٹی بھی دے رہا ہوں، میں آپ کی کوئی چیز پرچیز کر رہا ہوں تو جی ایس ٹی بھی دے رہا ہوں، میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ کروا کر میں وہاں انکم ٹیکس بھی دے رہا ہوں، اپنی ویلتھ ٹیکس بھی دے رہا ہوں، میں بغیر اکاؤنٹ کے ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری پابندیاں میرے اوپر ہیں۔ اور اسی شہر کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ بوریوں میں پیسے رکھتے ہیں، نہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ ان کی کوئی چیز ڈاکومنٹڈ ہے، بغیر کسٹم کے سامان آتا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے میری قوم کے وہ لوگ، ہم میں 80% لوگ وہ تجارت سے وابستہ ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ آپ دیکھیے میری کسی بات کو یہ بار بار کہہ دینا کہ میں لسانی ہوا دے رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مخلوق ہے جو یہاں پر بغیر کسٹم کے کپڑا لاتی ہے اور 5 کروڑ روپے کی تاریخ روڈ پہ میرے کسی مہاجر کی دکان ہے، اس کے باہر 5,000 روپے کا ٹھیلا لگا کے وہ بغیر کسٹم کے جو کپڑا آتا ہے وہ بیچتی ہے۔ اب مجھے بتائیے 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنے والا کہاں کھڑا ہوگا؟ جس سے آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جس کے ٹیکس سے پاکستان چل رہا ہے۔ یہی حال کراچی کے تمام کاروباری مراکز پر ہے کہ وہ لوگ، اب میں کیسی، میری کمیونٹی، میری قوم جو تجارت سے وابستہ ہے وہ ان سے مقابلہ کیسے کرے کہ بغیر کسٹم کے وہ تمام چیز لے کر آ رہے ہیں، کوئی کاروبار ان کا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، وہ ٹیکس نہیں دے رہے، وہ جی ایس ٹی نہیں دے رہے، وہ ویلتھ ٹیکس نہیں دے رہے، وہ سیل ٹیکس نہیں دے رہے، وہ سی وی ٹی نہیں دے رہے، بوریوں میں پیسہ ہے اور بوریوں میں پیسے سے کاروبار کرتے ہیں۔ اس شہر کے لوگ اگر ان کا کاروبار تباہ ہوگا تو میں نے عرض یہ کی تھی کہ آفاق احمد اس گناہ کا آپ مجرم ٹھہرا دیجئے کہ آفاق احمد نے کوئی لسانی بات کی تھی۔ آفاق احمد کو پولیٹیکلی، آفاق احمد کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیجئے، لیکن اگر ان حالات کو کنٹرول نہیں کیا تو آفاق کے مرنے کے بعد بھی آپ کسی بڑے فساد اور کسی بڑے بلڈ شیڈ کی توقع رکھیے، اس لیے کہ لوگ جب بھوکے مریں گے تو اس نظام کو کچھ چاٹے گا نہیں۔ اس شہر میں میری قوم کے لوگوں کا بزنس بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ یہ علاقہ غیر نہیں ہے، یہاں پر باڑہ مارکیٹیں اس کراچی کے کلچر کو تباہ کر رہی ہیں۔ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے جس میں میری بچیاں یونیورسٹی اور کالج جاتی ہیں، اگر ان کے راستے میں کرسیاں ڈال کے ہوٹل کھلا ہو اور وہ یعنی ببانگے دوہل یہ کہے کہ خواتین کو گھر سے نکلنے کا ضرورت کیا ہے، اپنے گھر میں رہو، تو یہ ٹرائبل ایریاز کو یہاں آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کیسے جئیں گے؟ میری قوم کے لوگ جن کی بچیاں کالج یونیورسٹی میں جاتی ہیں وہ کیسے جئیں گی؟ ہمیں اس کلچر کو یہاں پر مسلط نہیں ہونے دینا۔ دیکھیے جتنے لوگ آئے، آپ لوگ اگر پختون کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کہا، پختون ہی نہیں اس ملک کی تمام قومیتیں یہاں کاروبار کرنے کے لیے، یہاں روزگار کے لیے آئیں اور وہ قانون کے دائرے میں رہ کر اس شہر کا جو نظام ہے اس نظام کو تباہ کیے بغیر یہاں کاروبار کریں۔ خدا کی قسم ہم انہیں بھائیوں کی طرح گلے لگائیں گے۔ میری کسی سے دشمنی نہیں، کسی پختون سے، کسی پنجابی سے، کسی پٹھان سے، لیکن اگر میری قوم کے مفادات کو رونتے ہوئے اس شہر کا نظام تباہ کر کے یہاں کے قانون کو بالائے طاق رکھ کر اگر کوئی کاروبار کرے گا تو میرا نشاندہی کرنے کا کم از کم فرض بنتا ہے حکومت کے سامنے کہ ان معاملات کو روکیے۔ اگر ان معاملات کو نہیں روکا تو آفاق نہیں بھی ہوگا، تو میری قوم کا کاروبار اگر تباہ ہوا اور وہ بے روزگار ہوئے اور اگر ان کو بھوک نے تنگ کیا تو اس شہر کے اندر امن نہیں ہو سکتا۔
اس شہر میں امن اسی وقت ہوگا جب اس شہر میں آنے والے لوگ اس شہر کے نظام کے مطابق، اس شہر کے ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے، اس شہر کے نظام کی بہتری کی پرواہ کرتے ہوئے کام کریں گے۔ اور اگر اس شہر کے اندر لوگ صرف اپنے روزگار یعنی آمدنی کو مد نظر رکھ کر اور یہاں کے نظام کو تباہ کریں گے، میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے شکایت کی جا رہی ہے کہ میں نے ایسی بات کر دی۔ میں نے کہا کہ پختون میرے بھائی، لیکن اس شہر میں آ کے اگر پشتین کا کوئی آدمی یہ کہے کہ اس شہر کی کنجی میرے پاس ہے، اس شہر کو ہم نے اپنے خون سے سینچ کر سنوارا، ہمارا کوئی اور شہر تو نہیں ہے، لاڑکانہ کو میں اپنا شہر تو نہیں کہہ سکتا، یہ شہر ہم نے اپنے خون سے سنوارا تھا۔ آج اگر کوئی کہے اس کی کنجی ہمارے پاس ہے تو آفاق کہے گا نا کہ بھائی بن کے رہو، باپ نہیں بنو، اس لیے کہ یہ شہر ہمارا ہے۔ اس شہر کو، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا کہ پشاور پٹھان کا، لاہور پنجابی کا، لاڑکانہ فلاں کا، مطلب آپ جو چیز میری وہ سب کی۔ مطلب الطاف حسین ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، میں آپ کے سامنے گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مطلب یہ نہیں کہ کل ان کی فیصلہ آیا ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ الطاف ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بچہ پڑوس کے سبزی والے کی ڈھیری میں سے ہری مرچیں اٹھا کے اپنے ڈھیری میں ڈال دیا کرتا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارا بچہ جو ہے وہ میری ڈھیری میں سے اٹھا کے ہری مرچیں اپنی ڈھیری میں بار بار ڈال دیتا ہے، تو انہوں نے کہا چریا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، کہنے لگا اگر چریا ہے تو اپنی ڈھیری میں سے اٹھا کے یہ میری ڈھیری میں کیوں نہیں ڈالتا تھا؟ کہنے لگا اتنا چریا نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ مطلب حب الوطنی کا درس، بھائی چارگی کا درس وہ صرف یہاں پر، یعنی پشاور آپ کا، یہاں آؤ تو یہ سب کا۔ تو مجھے اتنا محب وطن نہیں بناؤ، یہ شہر میرا ہے، اور جس طرح پاکستان پہ سب کا حق ہے اس طرح میرا حق ہے، اور جس طرح آپ کے شہر پہ آپ کا حق ہے اسی طرح میرے شہر پہ میرا حق ہے۔ اس سے زیادہ قربانی دینے کا مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے شہر کو سب کا شہر کہوں۔ یہ شہر اس وقت سب کا شہر ہونا چاہیے تھا جب یہاں دھول اڑتی تھی، جب یہاں کیکر کے درختوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لوگ یہاں تیتر کا شکار کرنے آیا کرتے تھے۔ نہری زمین پہ تو کبھی کسی نے ہمیں ویلکم نہیں کیا کہ ہندوستان سے جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں آؤ پنجاب کی جو نہری زمین ہے اس پہ آ کے آباد ہو جاؤ، یا سندھ کی نہری زمین پہ آباد ہو جاؤ۔ ہمیں تو دھکا دے کے یہاں بھیجا تھا۔ جب اس کو گلستان بنا دیا تو پھر سب کا دعویٰ کہ یہ سب مطلب یہ پاکستان منی پاکستان ہے۔ یہ شہر مہاجروں کا شہر ہے، یہاں پر جتنے لوگ آئیں گے، میں نے آپ سے عرض کی کہ میں لسانیت کو ہوا نہیں دے رہا، بلکہ میں سب کو کہتا ہوں کہ یہاں آئیں روزگار کے حصول کے لیے اور ہمارے بھائی بن کر رہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے، لیکن اس شہر کے نظام کو برباد نہیں کریں، اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ نہیں کریں۔ اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کر کے اور مطلب دعوے دار کوئی بن جائے، وہ ظاہر قابل قبول نہیں ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اس کو لسانی رنگ دینے کی بجائے حقیقت پسندانہ طریقے سے اس کو آگے پیش کیا جائے کہ بھائی یہ جائز بات ہے کہ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آئیں گے۔ آفاق نے کہا ہے وہ میرے بھائی ہیں، چاہے وہ پختون ہوں، دشمن نہیں ہیں میرے، لیکن یہاں کا انفراسٹرکچر تباہ نہیں کرو، میرے لوگوں کا کاروبار تباہ نہیں کرو۔ میرے لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر کاروبار کرتے ہیں، اس شہر میں آ کر جس کو کاروبار کرنا ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کر کاروبار کرے۔ اور اگر حکومت نے ان کو جو ریلیف دیا ہوا ہے کہ وہ نان کسٹم چیزیں لا کے پورے شہر کے اندر پھیلا رہے ہیں، وہ سب چیزیں رکنی چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ یہ مت کہہ دیجیے گا کہ آفاق نے پھر پختون کے لیے کہا، کوئی مخلوق ہے جو اوپر سے آئی ہے جس نے یہاں پر غیر کسٹم شدہ چیزوں کو پھیلا کر میرے شہر کا کاروبار تباہ کیا ہے، اس کو روکا جائے۔ اور اگر نہیں روکیں گے تو میں نے کہا کہ آفاق نہیں بھی ہوگا، آفاق مر بھی جائے گا تو اس شہر کے اندر مہاجر قوم اگر خدا نہ کرے اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کا یہاں پہ جو جس طرح ہم نے یہاں کلچر اپنا بھائی چارگی کا ڈیولپ کیا، اگر وہ تباہ ہو گیا اور یہاں قبائلی سسٹم مسلط کرنے کی کوشش کی تو پھر آفاق نہیں بھی ہوگا۔ تو الزام کس کو دو گے، لیکن یہ شہر فساد کی نظر ہو جائے گا۔
آپ سب کا شکریہ. اچھا عفان صاحب یہ بتائیے گا، لطیفہ بھی آپ نے سنایا، الطاف حسین صاحب کا فیصلہ بھی آ گیا، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو اور کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں سیاست کے لیے دروازے کھلنے چاہیے؟ دیکھیے، فیصلے کی تعریف یا فیصلے کے اوپر تبصرہ تو عمران خان کو کرنا چاہیے، جنہوں نے برطانیہ کی عدلیہ کو اپنا آئیڈیل بنا کر پیش کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب برطانیہ جیسی عدلیہ پاکستان میں ہونی چاہیے. تو اب ان کی آئیڈیل جوڈیشری نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اب اس پہ تبصرہ وہی کریں. اور جہاں تک آپ کے دوسرا سوال جو آپ کا ضمنی سوال تھا کہ کیا ان کو سیاست کی آزادی ملنی چاہیے، تو ہمارے کہنے پر نہ پابندی لگی تھی، نہ ہمارے کہنے پر انہیں آزادی ملے گی. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. اب اس فیصلے کے بعد بھی اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا عفان بھائی، آپ ہمیشہ سے جنوبی صوبے کے دائی رہے، لیکن جس طرح آپ لوگ جنوبی صوبے کے لیے مہم چلا رہے ہیں، اس طرح تو صوبے نہیں بنتے. جیسے کے پی کے میں ہزارے والوں کا کوئی ایک سیٹ لے کر انہوں نے نیگوشیشن کر کے اسمبلی میں قرارداد ریزولوشن پاس کروا لی، لیکن سندھ کی اسمبلی میں تو کوئی ایک بندہ نہیں صوبے کی بات کرتا. آپ لوگ دستگیر کی مہم چلا لیں یا جلسے کر لیں، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بات نہیں، مطلب صرف ایک آپشن نہیں ہے کہ اس میں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے یا نہیں ہے. میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ صوبے پھر ناگزیر ہو جاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی مطلب صوبے میں کوئی تبدیلیاں کی گئی ہوں تو 2/3 میجورٹی سے کوئی ریزولوشن پاس کی گئی ہو. کراچی صوبہ سندھ کا حصہ نہیں تھا. ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صوبہ سندھ کا حصہ بنایا گیا نا. تو ایسے ایگزیکٹو آرڈرز بھی آ سکتے ہیں، اور نہیں آتے ہیں تو بھی میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان جب بنا تو جو برطانیہ کا قانون اس وقت رائج تھا، اس برطانیہ کے قانون میں کیا الگ ملک بنانے کا کوئی پروویژن موجود تھا؟ نہیں تھا. تو آج اگر اس قانون کے اندر کوئی نیا صوبہ بنانے کا پروویژن ایسا ہے جس میں ہم 2/3 میجورٹی نہیں لے سکتے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بہت سارے آپشنز کھلے ہوتے ہیں. باقی آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں، معاملہ یہ حد پہ پہنچ گیا ہے کہ لوگ اب شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی کروڑوں نہیں اربوں روپے کی زمینیں قبضہ ہو چکی ہیں. سرکاری سطح پہ ہمیں شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ان کے اچھا، نام پہلے تو پر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کون سے ادارے میں سے؟ جے ٹی وی سے ہوں، علی رضا نام ہے، پرائم نیوز دیکھتا ہوں اور اچھا، سپورٹ ٹی وی چلو، دیکھتا آپ ہوں. نے کہا نا کہ ہمیں سرکاری سطح پر شکایتیں مل رہی ہیں. میں نے کہا سرکار کے لوگ بھی پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے کیا؟ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ سرکاری اداروں کے ملک بنائی پر قبضے ہو رہے ہیں، تو زمینیں تو محفوظ ہیں نہیں. آپ اتنا بڑا دعویٰ سر کر رہے ہیں تو لوگ یہ سوال اٹھیں گے کہ جس جگہ پر میری زمین محفوظ نہیں ہے تو جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ صوبہ ملیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر اکثریتی طور پر ایم کیو آج دعویٰ کرتی ہے، آپ لوگ بولتے ہیں، یہ کیسے لوگوں کو یقین اچھا، دلائیں گے آپ؟ جو چیز میں نے کہی ہے ظاہر ہے کہ بغیر سوچے سمجھے نہیں کہی ہوگی میں نے، اور ہم نے اپنے لوگوں سے مشاورت کی ہے، اپنی قوم کے لوگوں سے ہم نے مشاورت کی ہے. اور اگر دستخطی مہم کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہی جا رہے ہیں. اور جب اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو مسائل آپ بتا رہے ہیں وہ اس بہت چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا، ایسا ہوا ہوگا، زمینوں پہ قبضے ہوئے ہوں گے، لیکن زمینوں پہ قبضے اگر ہوئے ہیں اور ان کی کمپلینٹ گورنمنٹ کے پاس گئی ہے تو شرم تو گورنمنٹ کو آنی چاہیے کہ ان کی کمپلینٹ آنے کے باوجود انہوں نے قبضے خالی نہیں کرائے. اور اس جو حکومت کا رویہ ہے اس کے بعد ہم حق بجانی میں نا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اقتدار میں ہم بھی شراکت دار ہوں، اس لیے کہ اقتدار جب ہمیں ملے گا تو ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر پائیں گے. اچھا ٹھیک. افاق بھائی، آپ نے وہ ذکر کیا، حقیقت بتائی کہ اربوں روپے کا سامان آتا ہے اسمگل شدہ آ کے کروڑوں روپے کی دکانوں کے سامنے غیر قانونی طور پر بکتا ہے، کوئی ریکارڈ نہیں. لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ وہ 5 کروڑ کی دکان والا اس سے پیسے لیتا ہے، یہ ایم سی والا اس سے پیسے لیتا ہے، وہ جو غیر قانونی کاروبار کرتا ہے، دیکھو ٹریفک پولیس والا بھی پیسے لیتا ہے اور دوسری پولیس والے بھی پیسے لیتے ہیں. دیکھو، آج آپ نے دکان والے کا کہا، میں 100% اس سے اختلاف کرتا ہوں. اس لیے کوئی بیوقوف نہیں ہوگا کہ جو 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر کے 200 روپے کا بھتہ اس ٹھیلے والے سے لے گا. یقیناً باقی اداروں کے جو آپ نے نام لیے ہیں یہ وہی حرکتیں کرتے ہیں کہ ٹریفک پولیس والا آ گیا، کے ایم سی والا آ گیا، کے ڈی والا آ گیا، وہ لوگ پیسے لیتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بیوقوف ہے کہ وہ اسے 200 روپے پر ڈے لے گا؟ یہ سب بیکار کی بات ہے، پروپیگنڈا ہے اچھا، یہ. معافی چاہتا ہوں. بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اتحاد وغیرہ بنیں گے، مختلف اتحادوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ الیکشن الگ لڑیں گے یا کسی اتحاد سے آفر ہوئی تو آپ اس کے ساتھ جو ہے چلے جائیں گے؟ منظر بھائی، اس پہ ہماری میٹنگیں ہو رہی ہیں اور
मतलब इलेक्शन कोई सा भी हो, लोकल गवर्नमेंट का हो या कौमी और सूबाई असम्बली का हो, महाजर कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन का बाइकाट किया था, जिसको वो अपनी गलती मानते हैं कि वो गलती थी, गलत फ़ैसला था। इलेक्शन किसी भी सतह पर, चाहे वो डिक्टेटर की मौजूदगी में हो रहा हो, चाहे वो जमहूरी हुकूमत की मौजूदगी में हो रहा हो, चाहे धांधली का ख़तरा हो, चाहे ईमानदारी से इलेक्शन हो रहा हो, हमें इलेक्शन के प्रोसेस से दूर नहीं रहना चाहिए था। वो हमारी गलती थी। आज के बाद जब भी इंतखाबात होंगे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो कौमी और सूबाई असम्बली के हों, महाजर कौमी उसमें भरपूर शिरकत करेगी। और अगर हमारी अपनी जो नज़रियाती तौर पर जिनसे हमारा कुर्बत है या करीब है हमारे, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हुई, तो सीट एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। और अगर नहीं भी होती तो महाजर गवर्नमेंट इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। अल्ताफ हुसैन का सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, मैंने एक बात ज़रूर कही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो भी फ़ैसला आया, उसके बाद लोगों ने इस शहर में भी और सिंध के दूसरे छोटे शहरों में भी लोगों ने बाहर निकलकर खुशी का इजहार किया। इसका मकसद है कि उनकी फॉलोइंग अभी बाकी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, आफाक जिस बुनियाद पर सियासत कर रहा है, कि आफाक इस बुनियाद पर सियासत कर रहा है कि महाजिर कौम के साथ ज़्यादती हो रही है, आप ये ज़्यादती बंद कर दीजिए, आफाक की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन आप एथनिक बेसिस के ऊपर ख़त्म कर दीजिए, आफाक की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। अल्ताफ़ साहब की अगर फॉलोइंग है तो इस अरसे में अल्ताफ़ के ज़माने में जो भी ज़्यादतियाँ हुई हों, उससे डबल ज़्यादतियाँ हुई, जिसकी वजह से उनकी जो बची कुची फॉलोइंग थी वो बरकरार। मतलब बहुत अजीब सा वाक़या है, जो मैं अगर बयान करूं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहने दीजिए कि कोई उसके भी कोई दूसरे मीनिंग निकाल लेगा। लेकिन अर्ज़ ये है कि अगर इश्यूज़ जिस पर उसने सियासत का आगाज़ किया था अल्ताफ़ साहब ने, अगर वो इश्यूज़ बरकरार है और उससे ज़्यादा आपने उन मसाइल को बढ़ा दिया, तो ज़ाहिर है कि वो तो फिर लोग उस तरफ देखेंगे, सोचेंगे। तो ये हुकूमत को चाहिए कि डंडे के बल पे किसी को ख़त्म करने की बजाय जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करे। आप कह रहे हैं कि बच्ची कुछ फॉलोइंग, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 48 घंटे का सिर्फ टाइम दे दें, फिर पता चल जाएगा कि सिंध के शहरी जो लोग हैं उनके वो किसके वफादार हैं, किसके साथ हैं। दूसरा, अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने लगाई थी, जिस पर आज जिसके खिलाफ आज तक कोई अपील एमकेएम की तरफ से फाइल नहीं की। बोला आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई, मान लेते हैं। और हाई कोर्ट का फैसला, और हाई कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट में तो आपको पता है ना कि देखिए, जो लोग पेश होते हैं वो किसके कहने पर पेश होते हैं, ना वो हम उससे मतलब हमसे पोशीदा हैं ना आपसे पोशीदा हैं। कि ज़ाहिर है कि कोई आदमी हाई कोर्ट में पेश हुआ, मतलब कोई इसके बारे में जानता है कि कौन है। ज़ाहिर है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद तो जाके नहीं खड़ी होती, लेकिन मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि बरतानिया की जुडिशरी जो है ना, आइडियल जुडिशरी, और यहाँ पर हमें उस अदलिया का निज़ाम लाना चाहिए। तो अब उनसे तबसरा करवाइए कि इस फ़ैसले को वो कबूल करते हैं या नहीं करते, और अगर वो अभी तक आइडियल है वो जुडिशरी, तो फिर इस फ़ैसले को कबूल करके प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जारी कर देना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर इसका मकसद ये है कि आपके मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ़ैसला हो जाए तो सब कुछ अच्छा है, और अगर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो सब कुछ ख़राब है या सब कुछ गलत है। तो ये पॉलिसीज़ जो है ना, वो इमरान खान साहब को बुरी तरह एक्सपोज कर रही है। आप सबका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।